بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درس قرآن کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کی آج دوسری نشست ہے. گزشتہ پہلی نشست میں آپ حضرات نے قرآن کریم کے متعلق ابتدائی باتیں سماعت فرمائیں اور آپ حضرات کے کہنے کے مطابق تسلسل سے درس کیا جائے اس کو ہم نے بھی پسند کیا اور آج سے انشاءاللہ ہر ہفتہ تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن پاک کا درس دیا جائے گا. حضرات، سب سے پہلے یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو طہارت ہونا چاہیے. بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. قرآن کریم نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی مس نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو طاہر ہیں اور پاک ہیں. باوضو ہو کر، باادب ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس انداز سے تلاوت قرآن کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کی معرفت ہم سب کے لیے اللہ کا کلام عطا ہوا ہے. اور اس کلام کے پڑھنے کے موقع پر قاری یعنی پڑھنے والا یہ خیال اور یہ ادب، یہ لحاظ رکھ کر پڑھے کہ میں پڑھ رہا ہوں، خدا سن رہا ہے، اللہ سے میں باتیں کر رہا ہوں. کلام پاک کی نسبت سے میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. اور جب تک قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان کے اثرات وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں.
چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو آہستہ سے پڑھتے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کو بالجہر پڑھتے، صدیق اکبر بالسر پڑھتے اور فاروق اعظم بالجہر پڑھتے۔ بات گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالسر قرآن پڑھتے ہیں اور عمر فاروق بالجہر قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ اے ابو بکر آپ بالسر کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آہستہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، مگر کہنے کے باوجود عمر فاروق بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا ہے عمر آپ کیوں اتنی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی آواز میری بلند ہوگی شیطان اتنی دور تک بھاگ جائے۔ تو دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد فرمایا آپ جو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ جو پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، مگر میرے طرف سے بات یہ ہے اے ابو بکر آپ تھوڑی آواز بلند کر لیجئے، اے عمر آپ تھوڑی آواز پست کر لیجئے، آپ تھوڑا بلند پڑھ لیجئے اور آپ تھوڑا آہستہ کر لیجئے۔ کیا حکمتیں ہیں، کس طریقے سے تربیت صحابہ کی دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو یاد رکھیے کہ صحابہ نبی کی بارگاہ میں ہونے کے باوجود، نبی کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، نبی پر ایمان لانے کے باوجود، نبی کی محبت میں گم رہنے کے باوجود ان کا انداز یہ ہے کہ حضور کے دربار میں ان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا تربیت جب تک کسی بھی فارغ طالب علم کی ہو یا کسی بھی مرید کی ہو یا کسی بھی شخص کی ہو، جب تک تربیت بڑوں سے نہیں ہوتی ہے ان کے اندر آداب پیدا نہیں ہوتے، ان کے اندر آداب پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ آج یہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ پڑھے اور چلے اور گئے اور بیٹھے تو وہی کام کرنے لگے کہ جب تک یہ پڑھتے رہے مار کھاتے رہے اور جب پڑھانے بیٹھے تو بدلہ لینے لگے۔ تربیتوں سے دور ہے، ہمیشہ تربیت ہونی چاہیے۔ چنانچہ میں آج جو درس پیش کر رہا ہوں اس میں سب سے پہلے قرآن پڑھتے وقت میں قاری کیا پڑھتا ہے؟ بولیے کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حالانکہ قرآن کریم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے اور مفسرین کرام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی قرآن کی آیت مانتے ہیں، حالانکہ بعض مفسرین نے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن کا آغاز بیان فرمایا ہے اور یہ قرآن کی آیت اس کو شامل نہیں کہتے ہیں، مگر اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جب خط لکھا تو اس میں لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گویا وہاں آپ نے اس واقعے کو بیان کر کے خط کا ذکر کر کے اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ قرآن کی آیت۔ اب اس سے پہلے
الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہا جاتا ہے، مگر نہیں، قرآن کریم نے بیان فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی قرأت کرنے لگو، قرآن پڑھنے لگو، بس تمہیں چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم کا آغاز جب بھی کیا جائے، جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو کیا پہلے پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرات، نہ یہ تقریر ہے، نہ یہ تقریر ہے، نہ یہ اور کوئی پروگرام ہے، میرے شہزادوں کے حکم سے، میرے پیرزادوں کے حکم سے میں نے درس قرآن کا آغاز کیا ہے، ان کے حکم پر میں آیا ہوں، اور میں اس حکم کی تعمیل برابر کرنا میرا اپنا ایمانی فریضہ ہے، اخلاقی وغیرہ بات تو نہیں کروں گا، میرا ایمانی فریضہ ہے کہ شہزادوں کی بات کی تعمیل اور تکمیل کی جائے، اور وہاں سے جو بھیک ملتی ہے وہ آپ تک پہنچائے۔ تو پہلے کیا کہا گیا؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ تو آپ میرے ساتھ باتیں بھی کرنا اور باتوں کو سمجھنا، اور جہاں تک ہو سکے بہتر ہوا تو جو پوائنٹس ہوتے ہیں ضرورت پر آپ اس کو لکھ بھی لیا کریں، آپ کے لیے بہت سود مند ہوگا۔ تو قرآن کریم سے کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو دیکھیے، قرآن پاک میں جو احکامات بیان ہوتے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اوامر جو بیان ہوئے اس پر عمل کرنا واجب، نواہی بیان ہوئے اس سے اجتناب کرنا واجب۔ اب یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرأت کرو، قرآن پڑھنے لگو تو تمہیں کیا چاہیے؟ شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے قرآن شروع کرنا اور یہ پڑھنا واجب ہے، صرف بسم اللہ سے نہیں بلکہ اعوذ باللہ سے شروع کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی کیا حکمت ہے، کیوں اس کا حکم دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو یاد رکھیے، جب اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی شخص کسی کی پناہ میں پہنچتا ہے، جب کوئی شخص کسی کی پناہ میں پہنچتا ہے یا کسی کی مدد کے لیے جاتا ہے، کسی سے مدد لینے کے لیے جاتا ہے، تو اس وقت میں وہ شخص کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ آج جی مجھے تمہیں اپنے پناہ میں لے لو، ایسا بولتا ہے، مجھے فلاں سے بہت ڈر لگ رہا ہے، فلاں میرا دشمن ہے، وہ میرا جان کا دشمن ہے، وہ میرا مال کا دشمن ہے، وہ مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے گا، مجھے پناہ دیجیے گا، میں رہ جاؤں گا، تھوڑا رات گزار کے نکل جاؤں گا، چند دن رہ کر کے چلا جاؤں گا۔ تب یہ بولنے والا اپنے انداز میں کیا اختیار کرتا ہے؟ عزت و انکسار اختیار کرتا ہے۔ تو چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے عزت و انکساری کا انداز دیکھنا چاہتا ہے۔ جی یہاں میرے آقا نعمت سیدی مرشدی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے 69 میں تفسیر بیان کی تھی، شاید آپ اس وقت چھوٹے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔
گوری پالیم میں تفسیر بیان فرمائے تھے، 7 دن کی تفسیر تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بیان کرتے ہوئے ایک پوائنٹ آپ نے 69 میں بیان کیا تھا، 69 میں، جب میں خود بھی بہت چھوٹا تھا۔ وہ پوائنٹ آج یاد آ رہی ہے، نہ ریکارڈنگ ہے نہ کچھ۔ آپ نے فرمایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں حکمت کیا ہے کہ پہلے اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے اللہ بندے کی زبان کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت بڑی پیاری مثال حضرت قبلہ نے دی تھی، فرمایا تھا آپ نے، وہ مثال آج تک یاد ہے، 69 2013 45 سال پہلے کی امانت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا پیاری بات فرمائے تھے، دیکھو جب کوئی پکوان کرنے کے لیے اشیاء لائے جاتے ہیں، جیسے ترکاری لائی، آلو، ٹماٹر، یہ سرکار نے 45 سال پہلے مثال دی تھی اس پر۔ کتنا کیچ کیا ہوں اور کتنا مجھے دیے ہوں، میں کیا کیچ کر سکتا ہوں، جو بٹھا دیے سو بیٹھ گیا ہے۔ تو فرمایا تھا آپ نے ترکاری لائی جاتی ہے پکوان کے لیے، چاول لایا جاتا ہے پکوان کے لیے، بازار سے چاول لا کر صاف کر کے پھر اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں جی بولی، دھوتے ہیں۔ بازار سے لا کر ایک دم چاول نہیں پکاتے، بلکہ اسے کیا کرتے ہیں، دھوتے ہیں۔ آلو، بیگن وغیرہ وغیرہ منگوائے، اسے بنانے سے پہلے، کاٹنے سے پہلے اسے دھوتے۔ تو بازار سے ایک دم لا کر دھویا نہیں، یہ پکایا نہیں جاتا، بلکہ دھونا چاہیے، دھوتے ہیں۔ دھونے کے بعد اس کو پکاتے ہیں۔ پک جانے کے بعد جب دسترخوان پر آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنے سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے، کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ سے پہلے اس کی اعوذ باللہ کرنا چاہیے، حضرت نے فرمایا تھا۔ بسم اللہ کرنے سے پہلے اس کی اعوذ باللہ کرنا چاہیے۔ تو پکوان کی چیزوں کے اعوذ باللہ کیا ہے، اس کو صاف کرنا، دھونا۔ تو دھونا اعوذ باللہ، پکانے کے بعد کھانے سے پہلے پڑھنا بسم اللہ۔ تو معلوم ہوا جب تک پکوان کو، چیزوں کو پاک کر کے، دھو کر کے نہیں پکایا جاتا تو اس وقت تک تمہارے جسم کے اندر داخل ہونے والی غذا میں تم کو صحت نہیں ملے گی، بیماری ہو جائے گی۔ تو بیماری سے بچنے کے لیے اس کی اعوذ باللہ پہلے کرو، بعد میں بسم اللہ۔ اس مثال کے ذریعے قرآن پاک سے اگر ہدایت لینا ہے، قرآن پاک کو اگر پڑھنا ہے تو بسم اللہ پڑھو پہلے، مگر اس سے پہلے کیا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو معلوم ہوا مفسرین فرماتے ہیں یہاں اعوذ باللہ پڑھانے کا مقصد قرآن کا یہ ہے کہ رب کا کلام پڑھنے سے پہلے ہماری زبان پاک ہو جائے۔ اللہ کا نام لینے سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے کیا پڑھا جائے، اعوذ باللہ پڑھا جائے، جس سے کیا ہوگی، ہماری زبان پاک ہوگی۔ نہیں معلوم کاروبار کرتے کرتے کیا کیا باتیں نکل گئی تھی، لوگوں سے باتیں کرتے کرتے کیا کیا باتیں نکل گئی تھی، نہیں معلوم کہ غیبت ہو گئی تھی،
نہیں معلوم کہ چغلی ہو گئی تھی، نہیں معلوم شکایتیں ہو گئی تھی، نہیں معلوم کہ شکوے ہو گئے تھے، نہیں معلوم غلط الفاظ زبان سے نکل گئے تھے، ایک دم آ کر اللہ کا نام نہ لینا، پہلے زبان کو پاک کرو، کیا پڑھ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جی تو جب یہ معلوم ہوا تو یاد رکھیے اب رب کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ مناجات پیش کرتے ہیں. مناجات پیش کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ، اللہ کی اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. جی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق جب بھی بسم اللہ پڑھا جائے تو شروع اللہ کے نام سے نہیں، اللہ کا نام پہلے لیا جائے. ایسے ہی اعوذ باللہ میں بھی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے نہیں، اللہ کی پناہ، پہلے اس کا نام لے لیا جائے، اس کے نام سے زبان پاک ہو جائے. یا پھر میرے آقا نعمت کی ایک بات مجھے 45 سال پہلے کی یاد آئی. آپ نے فرمایا اللہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے. جی اللہ پاک ہے، سبحان ہے، مگر جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، بعد میں محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے. تو یہاں فرمایا گیا اللہ کا نام پاک ہے، چونکہ ذات بھی پاک، اس کا نام بھی پاک. اس پاک ذات کو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے کہ اس کا نام ایک دم نہ لینا، ان کا نام ایک دم زبان پر نہ لانا. پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کر زبان اور دل کو پاک کرو، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کر زبان اور دل کو پاک کرو، بعد میں لینا میرے محبوب کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک اعتبار سے اعوذ باللہ طہارت ہے، اعوذ باللہ پاکی ہے، اعوذ باللہ پناہ ہے، اعوذ باللہ اللہ کے سمجھے حضور انکساری ہے، اعوذ باللہ اللہ کی مناجات کرنے سے پہلے اپنے زبان کی پاکی ہے. تو اس لیے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یاد رکھیے حضرت جبریل امین آئے، اس آیت کا شان نزول ہے اعوذ باللہ کے متعلق. دیکھیے کہ جب جبریل امین قرآن لے آئے جبریل امین علیہ السلام، تو آپ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے پہلے کیا پڑھا آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہونا چاہیے. اصول تفسیر جو پڑھے ہیں ان لوگوں کو یاد ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر احادیث سے، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے. سمجھے؟ اگر قرآن سے ہٹ جائے بات تو گمراہی ہو جائے گی. اگر قرآن میں تفسیر اس کی واضح نہ ہو تو پھر کہاں سے لیں گے اس کو؟ احادیث سے لیں گے. تو من گھڑت باتیں اگر کوئی کر دے تو اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر بالرائے. جیسے گرامر لے لیا آدمی، گرامر سے اپنا کچھ بات نکالی، آدمی نے لغت لے لیا، ڈکشنری لے لی، اس میں کا ایک معنی لے لیا، پھر ذہن کو آگے بڑھایا، ذہن سے کچھ باتیں بنا دی. اس طریقے سے اگر کوئی قرآن کا ترجمہ یا قرآن کی تشریح کرتا ہے تو اس کو کیا کہا؟ تفسیر بالرائے کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص تفسیر بالرائے کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. تو اب تمام مفسرین
جتنے مفسرین اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک، اس زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مفسرین آئیں گے ان سب کا تعلق اکابرین سے، اسلاف سے، صحابہ سے ہوتا ہوا وہاں پہنچنا پڑے گا جہاں سلطان المفسرین نے تفسیر کی ہے۔ تو سلطان المفسرین کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا گیا؟ سلطان المفسرین کہا گیا۔ آپ نے ان حقائق کو بیان کیا ہے، تفسیر کا حق آپ نے ادا کیا ہے۔ چنانچہ جبریل امین جب حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے تو آپ نے حضور کے دربار میں لا کر کیا سنایا؟ تعوذ اور تسمیہ پہلے انہوں نے وہ کیا جی، اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت ہے۔ یاد رکھیے تعوذ میں یعنی اعوذ باللہ میں قاری قرآن پڑھنے والا اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگتا ہے، اور مولا دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو مجھے شیطان کے شر و فساد سے بچائے۔ میں شیطان کے شر و فساد سے بچنے کے لیے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، مولا مجھے اپنی پناہ دے دے، مولا مجھے اپنی پناہ میں رکھ لینا۔ تو یہ عز و انکساری کے ساتھ بندہ کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، مجھے پناہ میں دے مولا، مولا میں کہاں جاؤں مولا؟ وہ بہت ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ ہے، ساتھ میں بھی ہے، میں کیسے بچوں مولا؟ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ سے بچا کے رکھ۔ تب من الشیطان، کس سے پناہ؟ اللہ کی پناہ میں کس کی نسبت سے آ رہے ہیں؟ شیطان۔ یہ شیطان کیوں؟ کیا ہے؟ شیطان کیوں؟ اس کا نام بہت بڑا تھا، اس کو عزازیل کا، یہ کیا تھا؟ عزازیل تھا۔ شیطان کب ہوا؟ صاحب تفسیر کبیر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب من الشیطان پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیں گے تو شیطان ایک شخص کا تصور یا کسی اور نقشے کا تصور نہیں آتا، بلکہ اعتقادات باطلہ کا تصور آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان جب پڑھیں گے تو شیطان کا نام لیتے کہاں؟ اعتقادات باطلہ، اعتقادات کفریہ، بے ادبی اور گستاخی، یہ تمام چیزیں یاد رکھ کر پناہ میں آنا چاہیے، رسمن پڑھنا نہیں ہے۔ مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے، اس شیطان سے جس نے حضرت آدم کی گستاخی کی۔ مولا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شیطان سے جس نے تیری بارگاہ میں بے ادبی کی۔ مولا میں اس شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس نے حضرت آدم کی گستاخی کی۔ مولا میں اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جس نے نور مصطفیٰ کی گستاخی کی۔ مولا میں آج کے شیطان سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو نبیوں سے دور کرتا ہے، اولیاء سے دور کرتا ہے، اور بزرگوں سے دور کرتا ہے، اہل سنت سے جن کے عقائد ہمیں دور کر دیتے ہیں، ان تمام شیطانوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان تمام سے۔ جی یہاں ایک بات بڑی اچھی یاد رکھیے گا، جو نبیوں سے دور کرنے والا، گستاخی کرنے والا، فی زمانینا، اس زمانے کا بھی، اس زمانے کا بھی، آئندہ زمانے کا بھی، سب کا تصور آنا چاہیے۔ تو دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ صرف کلام پڑھنے کے وقت میں ہی نہیں بلکہ نماز پڑھنے میں بھی ہے۔ جب عقائد باطلہ رکھنے والے کا اعتقادات کفریہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو اعتقاد کفریہ سامنے نہیں آتے،
اعتقاد کفریہ کو پھیلانے والے کا تصور آتا ہے، اعتقادات باطلہ کو پھیلانے والے کا تصور آتا ہے۔ اب وہ تصور لینا، مولا مجھے فلاں ٹولی سے بہت ہی میرے ایمان کو زد پہنچتا ہے، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جب عقائد باطلہ کو پھیلانے والے کا یا اس کے موجب کا تصور نماز میں آتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اگر نبی کا تصور آ جائے تو نماز کیوں نہ ہو؟ تو نبی کا تصور آتا ہے۔ اگر عقائد باطلہ کو پھیلانے والے کا تصور لے کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اور نبی کا تصور لیتا ہے تو اس نمازی کی معراج ہو جاتی ہے، اس کی معراج ہو جاتی ہے۔ تو اعتقادات باطلہ، اعتقادات باطلہ کا دوسرا نام شیطان جی، نبیوں کی گستاخی کرنے کا دوسرا نام شیطان۔ اب یہ نہیں کہا گیا مولا میں اس شیطان کی پناہ چاہتا ہوں جس نے آدم علیہ السلام کی گستاخی، سمجھے؟ یہاں مطلق کہا گیا، الگ نہیں کیا گیا، اس کو ہٹایا نہیں گیا۔ اس شیطان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس کو تو نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، میں اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جس نے حضرت آدم کی گستاخی کی، میں اس شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جو فرشتوں کا استاد رہنے کے بعد رامدائے بارگاہ ہو گیا، اس شیطان سے نہیں، مطلق شیطان۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ہر اس طاقت سے پناہ مانگتا ہوں، اے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس شیطان سے جو تجھ سے دور ہو اور تجھ سے دور کرنے والا ہو، تیرے محبوبوں سے دور ہو، تیرے محبوبوں سے دور کرنے والا ہو۔ دیکھ نہیں سمجھ ماری بات؟ تجھ سے دور ہو اور تجھ سے دور کرنے والا ہو، تیرے محبوبوں سے دور ہو اور تیرے محبوبوں سے دور کرنے والا ہو، ہر اس شیطان سے پناہ۔ کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ میں جاتا ہے، سمجھے؟ اللہ کی پناہ میں جاتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوا، ایک اعتقادات باطلہ، ایک اعمال بدنیہ جی، اعتقادات باطلہ، اعتقادات گمراہیہ وہ بھی ہیں، وہ بھی شیطان کی حرکتیں ہیں۔ اعمال بدنیہ، جیسے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ مجھے نماز سے روکتے ہیں۔ میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگ مجھے نیک کاموں سے روکتے ہیں، اور میں نیک کاموں سے غفلت کرتا ہوں۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز کو آتا نہیں، نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میرے اعمال بدنیہ جس سے تیری قربت سے میں محروم ہو جاؤں، ایسے اعمال بدنیہ جو شیطانی خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اعتقادات باطلہ کے اعتبار سے بھی، اعمال بدنیہ کے اعتبار سے بھی، اور یاد رکھنا وہ اعمال بدنیہ، ایک اعمال بدنیہ جس سے ہمارا نقصان ہے، کچھ اعمال بدنیہ ایسے ہیں جس سے دین کا نقصان ہے، جس سے دین کا نقصان ہے۔ تو اعتقادات سے ایمان کا نقصان، اعمال بدنیہ سے ہمارا اپنا نقصان، اعمال بدنیہ کچھ ایسے جس سے دین کا نقصان، جیسے خرافات، بدعات سیئات۔ ہم لوگوں کو بدعتی کہتے ہیں، نالائق لوگ کہیں گے، ہم کو کیا بدعتی کہتے ہیں؟ اہل سنت ہم، اہل سنت یہ نام ہی ہے کہ ہم اہل بدعت نہیں ہیں۔ ہمارا جو مونوگراف، ہمارا جو لیبل، ہمارا جو
بیانر ہے. کس بات کا بیانر ہے؟ اہل سنت کا. یہ اہل سنت کا نام ایسا ہے کہ اس میں بدعتی ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جو اہل سنت نہیں ہے ہو سکتا ہے احتمال اس کے بدعتی ہونے کا. جو اہل سنت نہیں ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پوائنٹ نوٹ کیجیے. جو اہل سنت نہیں ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بدعتی بھی ہو سکتا ہے, منافق بھی ہو سکتا ہے, گمراہ بھی ہو سکتا ہے, مرتد بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر جو اہل سنت ہے وہ نہ بدعتی ہو سکتا ہے, نہ بے دین ہو سکتا ہے, نہ منافق ہو سکتا ہے, نہ مرتد ہوتا ہے. تو معلوم ہوا جتنے دین سے پھر جانے والے طبقات ہیں ان طبقات سے اپنے آپ کو محفوظ بتانے کے لیے اہل سنت کا نام لیا جاتا ہے. سمجھے؟ ناز کرنا چاہیے اپنے آپ. اہل سنت بولنا بڑا میں سنی ہوں. سنی ہونے کا مطلب بدعتی نہیں. جی سنی الیاس بدعتی نہیں اور بدعتی نہیں. ہم کو بدعتی کہنے والا تو سنی ہے کیا؟ جب تو سنی نہیں ہے تو ہم کو بدعتی کہنے کا تجھے حق نہیں. سمجھ میں نہیں بات؟ بہت اچھا حکم آیا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہفتے کے 7 دن میں درس قرآن, اس لیے کہ میرے پیر و مرشد دامت برکاتہم العالیہ نے سلسلہ جو لاکھوں کی تعداد میں آج چلا ہے, لاکھوں کی تعداد میں چلا ہے, حضرت فرمایا کرتے میری ابتدائی زندگی میں درس قرآن سے جو سلسلہ شروع ہوا اسی کا نتیجہ ہے کہ آج لوگوں کے دلوں میں ایمان اتر رہا ہے. اب اس کام کے کرنے کے لیے شہزادگان قبلہ بھی, حضرات شہزادگان بھی ہیں, اور اس غلام کو بھی انہوں نے چنا ہے, ورنہ میری کوئی حیثیت اور مثال نہیں ہے. تو بتائیے کیا بات بتا رہا تھا؟ سنی میننگ بدعتی نہیں, منافق نہیں, مرتد نہیں. جو سنی نہیں ہے دیندار بتاتا ہے وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے, منافق بھی ہو سکتا ہے, مرتد بھی ہو سکتا ہے, جہنمی بھی ہو سکتا ہے. سنی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنتی ہی کو سنی کہا جاتا ہے. سمجھے؟ اہل سنت و جماعت. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر خوش ہونا چاہیے. سنی بول دیا تو خوش ہونا, اپنے آپ کو بولنا میں سنی ہوں. سمجھے؟ اور پوچھا بھی جاتا ہے آپ کو, جب حج کے لیے جائیں گے آپ تو پوچھا جاتا ہے, سوال کیا ہے, آپ کا مذہب کیا اور آپ کا مسلک کیا, پوچھا جاتا ہے. جی تو معلوم ہوا کہ فرقہ باطلہ سے بچنے کی پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. یاد رکھیے مفسرین کرام فرماتے عقائد باطلہ سے پناہ مانگ رہے ہیں, اعمال بدنیہ کے غلط ہونے سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. تو مفسرین بڑی پیاری بات یہاں بتا رہے ہیں, جس چیز سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں اس کا خیال آپ کو رہنا چاہیے, بے خیالی میں پناہ نہیں. ایک آدمی کی پناہ میں آ گئے آپ, ایک شاہ صاحب کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں. شاہ صاحب کیوں, کیا بات ہے مولانا, کیا بات ہے, کیا نہیں, دیکھیے وہ میرا دشمن ہے, وہ میرا دشمن ہے. کون دشمن ہے وہ آپ کا؟ اور وہاں کھڑا فلاں نام ہے اس کا, فلاں اس کا حلیہ ہے. تو پورا نقشہ آ گیا نا. جب تک پورا نقشہ نہیں آئے گا آپ پناہ نہیں دیں گے. تو اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ میں جانا ہے تو شیطان کا جو عقائد باطلہ ہے, اعمال بدنیہ میں جو وہ غلط اعمال ہیں, سمجھے گمراہ فرقے ہیں, ان سب کا خیال آنا. توبہ کرنے والے کے لیے گناہوں کا خیال ہونا, توبہ کرنے والے کے لیے گناہوں کا خیال ہونا, پناہ لینے والے کے لیے دشمن کا خیال ہونا. دشمن کا خیال نہیں ہے تو پھر کیسی پناہ میں آ رہا ہے؟ یوں ہی رسمن پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوں ہی پڑھ لیا نہیں. سمجھے؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتا ہے, اس کا عمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عمل کیا؟
سمجھے؟ لوگوں نے کہا ایک کام کیجئے، آپ 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بے شک اذان کی آواز بلند کیجئے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر بولیے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو فضائل ہیں اس کے، فضائل اپنی جگہ، اپنے اندر اترنا ہے، عمل اپنی جگہ ہے تو اترنا ہے، تو شیطان کی شیطنت کا پورا خیال ہونا ضروری ہے، تب جا کر اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھیے، شیطان کو، شیطان کی بڑی تعریف قرآن نے کی، سمجھے؟ من جملہ شیطان کی مذاق یہ کی گئی، خدا کی رحمت سے جو دور ہے وہ شیطان۔ شیطان کی تعریف کیا ہے؟ جو خدا کی رحمت سے دور ہے وہ شیطان۔ خدا کی رحمت سے کون دور ہوتا ہے؟ شیطان تو ہے، مگر رحمت سے دور کون ہوتا ہے؟ خدا کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے جو خدا کے محبوبوں سے دور ہوتا ہے۔ جو خدا کے محبوبوں سے دور ہوتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو خدا کی رحمت سے دور ہو گیا اس کا نام شیطان۔ سمجھے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا حضرت آدم علیہ السلام، بڑی پیاری بات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جن کے بارے میں نے ابھی کیا کہا آپ کو، سلطان مفسر میں نے نہیں کہا، سمجھے؟ تمام صحابہ کا اتفاق ہے، سمجھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان، لفظ شیطان پر ٹہرائے جانے سے پہلے، سمجھے؟ یعنی اس کو شیطان کہا جانے سے پہلے یہ کیا تھا؟ عزازیل تھا، اور دوسرے اعتبار سے خدا کے قریب تھا، خدا کے قریب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیطان مردود، یہ شیطان کہلائے جانے سے پہلے کہاں تھا؟ اللہ کے قرب میں تھا، اللہ کے قریب تھا، اللہ کا پیارا تھا، عبادتیں بہت کیا کرتا تھا، سمجھے؟ اور اس کو عزازیل کہا گیا، اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل تھا۔ شیطان کیسے ہو گیا؟ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے یا حکمت خداوندی، فرمان خداوندی کے خلاف جب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا خیرا منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ان سے اچھا ہوں کہ میں آگ سے پیدا ہوا، مٹی سے پیدا ہوئے، یہ جب کہنے لگا تو رب ذوالجلال نے اس کو کیا کیا؟ مردود کر دیا، نکل جا شیطان یہاں سے، شیطان نکل۔ تو شیطان بننے سے پہلے خدا کے قریب تھا، تو ڈرو اس بات سے، ڈرو اس بات سے، اتنا قریب ہو کر اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود جب وہ خدا کی قربت، خدا کی رحمت سے دور کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے احترام نبی نہیں کیا، حقیقت میں نور محمدی کا پاس نہیں رکھا، تو جب ایسے قریب کو دھتکار دیا گیا تو ہمارا کیا حال ہو؟ جب ابھی ہم قربت پانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور محنت کرتے کرتے درمیان میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، اولیاء ہمارے جیسے ہیں، ہم فلاں جیسے ہیں، غوث ہمارے جیسے، ایسی تمام باتیں، انا خیرا منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اچھا ہوں کہنے والا جو ہے، اس کہنے کی وجہ سے اس کو کیا بنا دیا گیا؟ شیطان کا کہا گیا، اور وہ خدا کی رحمت سے دور ہو گیا۔ یاد رکھیے، جب یہ بات معلوم ہوئی، جو بھی متکبر اور سرکش، تکبر کرنے والا، کیا ہے؟ تکبر کرنے والا اور سرکش، نافرمان اور ذکر الہی سے روکنے والا، کس چیز سے؟
ذکر الہی سے روکنے والا وہ کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمارے ذکر سے غفلت کرتے ہیں، ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، ان پر ہم کیا مسلط کر دیتے ہیں؟ شیطان کو مسلط، اور یہ سمجھتے ہیں شیطان اس کے ساتھ ہے، تو اللہ کا ذکر ہمارے ذکر سے منہ پھیرے، ہمارے ذکر کو چھوڑے، اس پر شیطان مسلط۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ بولنا چھوڑتا ہے نا، اس کے لیے شیطان نہیں۔ الحمدللہ بولنا چھوڑتا ہے نا، اس کے لیے شیطان نہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ میرے آقا نعمت ایک فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے سارا نظام عالم، اللہ کہہ رہا ہے سارا نظام عالم، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ صلو علی محمد۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ صلو علی محمد۔ تو معلوم ہوا جو حضور پر درود و سلام بھیجنے سے روکتا ہے، جو حضور پر درود و سلام بھیجنے سے روکتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قریب نہیں کہا، اقرب نہیں کہا، قرین ملا دیا جاتا ہے، خون میں ملا جاتا، رگ رگ میں ملا، اتنا قریب۔ وہ جب اتنا قریب ہو جاتا ہے، شیطان جب اتنا قریب خدا کی طرف سے مسلط ہو جاتا ہے، تو یہ کہتے بعد شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں، پوائنٹ، شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں، مگر آیت دوسری کیا کہہ رہی ہے؟ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ پناہ مانگنے آئے، مولا مسلط کیوں کر دیا؟ شیطان مسلط کیوں کر دیا؟ تو جواب یہی ہے کہ تم عقائد باطلہ سے، اعمال بدنیہ سے کی نسبت سے میری پناہ میں آتے ہو، تو میں شیطان سے تمہیں بچا لوں گا۔ جب میرے محبوب کی نسبت سے، میرے محبوب کی نسبت سے دوری اختیار کرو گے تو میں تمہارے اندر شیطان کو مسلط کر دوں گا۔ وہ جب اندر مسلط ہو جائے گا، وہ گھر کر جائے گا، تو حالت کیا ہوگی تمہاری؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، وہ راستے کا پتھر بن جائے گا، ہدایت کے راستے کا وہ کیا بن جائے گا؟ رکاوٹ بن جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ خیال کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہم ہدایت، یہ لوگ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ خیال کرتے ہیں، ان کا خیال باطل ہے، اس لیے کہ ہم نے ان پر شیطان مسلط کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیے، رجیم سمجھے گالی دینا ہے کیا؟ نماز پہلے اٹیک نہ کرے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ سنی اٹیک کرتے نا خالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمجھے؟ شیطان نام اس کا ہوا، دھتکارا ہوا، رجیم مردود، دھتکارا ہوا، مردود ملعون لعنتی۔ تو پہلے یہ پڑھ کر سمجھے، بعد میں کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو معلوم ہوا خدا سے دور رہنے والے کو زبان سے بھی برا بولنا چاہیے، عمل سے بھی برا بولنا چاہیے، صحبتوں میں بھی برا سمجھنا چاہیے۔ وہ برا اتنا برا نہیں ہے جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، یہ برا اتنا برا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، یہ اتنا برا ہے کہ ہم کو حق راستے سے بہکا کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب بات کو میں آخری مرحلے پہ لاتا ہوں، دیکھیے فرمایا صوفیہ کے پاس کیا ہے؟ صوفیہ کے پاس ما سوی اللہ جو بھی ہے وہ شیطنت، خدا کے غیر کو دیکھنا شیطنت، خدا کے غیر کو دیکھنا شیطنت، جو خدا کا غیر ہے وہ سمجھے نظریہ شیطان کا۔ ہر ایک کیا ہے؟ خدا کا عین ہے،
اور اس کے جلووں کا یہ آئینہ ہے، جس سے بھی مل رہے ہیں خدا ہی کا پتہ مل رہا ہے، جس کو بھی پا رہے ہیں خدا ہی کا پتہ پا رہے ہیں، باعتبار وجود اسی کا پتہ ہے، باعتبار ذات اسی کا پتہ ہے، باعتبار صفات اسی کا پتہ ہے، باعتبار افعال اسی کا پتہ ہے، باعتبار آثار اسی کا پتہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں تو اپنے آپ کے لیے پردہ بنا ہوا تھا، اپنا پردہ بنا ہوا تھا، میں اپنا ایڈریس پوچھنے نکلا، میں اپنا پتہ پوچھنے نکلا تو میرے پتے میں اس کا پتہ نظر آیا، میرے پتے میں اس کا پتہ نظر آنے لگا۔ تو معلوم ہوا جو خدا سے دور کرنے والے اذہان ہیں ان تمام اذہان سے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عمل کیا ہے؟ مخلوق سے منہ پھیرنا، خالق کی طرف متوجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ گیا نا، تو کس کی طرف آ جانا؟ اللہ کی طرف آ جانا۔ کس سے منہ پھیرنا؟ مخلوق سے، کسی سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، یہ سب رشتے ناتے چند روز کے ہیں، سمجھے؟ ہمارا سارا تعلق تو پہلے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مولا میں تیری پناہ میں آ گیا، مخلوق کو چھوڑتا ہوں تیری طرف ہوتا ہوں، سب کو چھوڑ کر حق کی طرف ہو جانا، یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عمل ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو آخر مرحلے میں آیا ہوں۔ یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پوچھتے ہیں وسوسے آتے نہ کیا کریں، سمجھے؟ کیا آتے؟ وسوسے آتے، کیا کرنا وسوسے؟ تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پڑھ کے دم کر لے بول کر عامل بول کے نہیں۔ وسوسے کے بارے میں لوگوں نے آ کر حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وسوسے آتے کیوں؟ تو حضور نے بڑا پیارا جواب دیا، ارشاد فرماتے ہیں اگر گھر میں، سمجھے، گھر خالی ہو تو چور اس گھر میں نہیں جاتا، خالی گھر میں چور نہیں جاتا۔ چور کس گھر میں جاتا ہے؟ اس گھر میں جاتا ہے جہاں خزانہ ہو، جہاں مال ہو۔ تو حضور فرماتے اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو چور آتا ہی ہے۔ تمہارے پاس اگر ایمان ہے تو چور آتا ہی ہے۔ تو تم کیا کرو؟ ایسوں کی پناہ میں چلے جاؤ جو تمہارا ایمان بچائیں اور چور کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمجھے؟ آخر بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور شیطان کے اور اس کے درمیان 300 پردے لگا دیتا ہے۔ کتنے حجابات؟ 300 حجابات کس کے درمیان؟ اس شیطان اور بندے کے درمیان۔ اور ایک ایک پردہ ایسا نہیں اسکرین کی طرح نہیں، فرماتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ایک پردہ آسمان و زمین کے درمیان کا ہے، آسمان و زمین کے برابر کا ایک ایک پردہ۔ ایسے 300 پردے ہوتے ہیں۔ اب 300 پردوں میں تجھے چھپا لیا تو پھر وہ کہاں سے دیکھے گا؟ تو اس کو کہاں سے دیکھے گا؟ لہذا بندہ میری طرف آ جاتا ہے تو میں شیطان سے اسے بچا لیتا ہوں، اگر بندہ میرے سے دور ہو جاتا ہے تو میں شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہوں۔ تو شیطان سے بچنا ہے تو کدھر آنا ہے؟ اللہ کی طرف آنا۔ کدھر آنا ہے؟ اللہ کی طرف آنا ہے۔ تو اللہ کی طرف جانا ہے تو پہلا درجہ کون سا ہے؟ پہلی منزل کون سی ہے؟ اللہ والوں کی طرف آ گیا شیطان سے بچ جاتا ہے، اللہ والوں سے دور ہو گیا تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں سے دور ہو گیا تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اللہ والوں کے حوالے ہو گیا تو شیطان اس سے
دور ہو جاتا ہے. اب جتنے طبقات کام کر رہے ہیں اشاروں اشاروں، جتنے طبقات، جتنے گروپ، جتنے فرقے، جتنے طبقات، سمجھے، یہ سب جو کام کر رہے ہیں ان کی پوری محنت اللہ والوں سے دور کرنا ہے. ان کی ساری محنت ہے اللہ والوں سے دور کرنا ہے. اولیاء اللہ کی جو محنت ہے ان کا کیا ہے؟ اللہ والوں سے ملانا. تو اگر آپ اللہ والوں سے مل کے رہیں گے تو آپ سے کیا ہے؟ شیطان دور ہے، بھاگتا ہے، بھاگتا ہے. جب اللہ والوں سے دور ہو جائیں گے تو شیطان مسلط ہو جاتا نہیں، مسلط کر دیا جاتا ہے. سمجھا؟ اب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ سلام سمجھ میں آتا، نہ تفسیر سمجھ میں آتی، نہ دین سمجھ میں آتا، نہ اولیاء سمجھ میں آتے، نہ کرامت سمجھ میں آتے، کون سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ ان میں کون داخل ہے؟ شیطان مسلط ہے. اور ہم کو ایک ایک بات ایسی لگتی ہے کہ دل مچلنے لگتا ہے. کیوں؟ اللہ والوں سے ہمارا رشتہ ہے، شیطان ہم سے دور ہے. یہ رہا آج کا درس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر اس پر بولیں گے تو مہینے لگ جائیں گے. بس اتنا سبق سن لیجئے. یہ کیا کم ہے سبق؟ یہ